ایک طرف مارچ کے مہینے میں مارچ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اپوزیشن رہنما جس میں مریم نواز ہیں، فضل الرحمان ہیں، جس میں اسد زرداری ہیں، نواز شریف صاحب کی رہنمائی شامل ہے، تمام کے تمام لوگ مارچ کے اندر ایک لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ 26 مارچ کی تاریخ اناؤنس ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حالات کے اندر کہ جس میں اپوزیشن بری طرح سے سینٹ کے اندر پٹ گئی، ان حالات کے اندر کہ مریم عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہی ہے، ان حالات کے اندر کہ نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وطن واپس آ جائیں، یعنی یہ ایک ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ مریم کے پاپا واپس آؤ، اور مریم کے پاپا وہ ہیں جو سزا بھی جن کو ہو چکی ہے، جنہوں نے اپنا شناختی کارڈ تک کینسل کروا دیا، منسوخ کروا دیا، لیکن پاکستان نہیں آئے۔ وہ 8 ہفتوں کے لیے گئے تھے، 15 مہینے ہو گئے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ان کے اوپر ایک خوفناک ایلیگیشن ہے کہ علاج کے لیے گئے تھے اور ثابت ہوا کہ نہ وہ بیمار تھے اور نہ انہوں نے کسی طرح کا علاج کروایا۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 541 کروڑ روپے نواز شریف کی سیکیورٹی کے اوپر خرچ ہو گئے۔ 541 کروڑ روپے، ناظرین میرا خیال ہے یہ بہت بڑی فگر ہے۔ ایک ایسا شخص اپنی سیکیورٹی کے اوپر خرچ کر دیتا ہے جو اب علاج کے لیے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر 316 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، اور خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب 872 کروڑ روپے ان کی سیکیورٹی کے اوپر خرچ ہو گئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کہلواتے ہیں خادم اعلیٰ، اور اس قوم کا 872 کروڑ روپیہ اپنی سیکیورٹی کے اوپر خرچ کر ڈالا۔ دوسری طرف آپ تھوڑا سا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر اس پیسے سے اس ملک کے اندر کوئی سکول بن جاتے، کوئی اسپتال بن جاتے، کوئی غریبوں کے لیے چھوٹے موٹے ادارے بن جاتے، کوئی سکلز کے ادارے بن جاتے، عام لوگوں کو کچھ ریلیف مل جاتا، کوئی دوائیاں کسی کو فری مل جاتی، لیکن کہلواتے ہیں خادم اعلیٰ۔ میرا مقصد کسی پارٹی کی تضحیق کرنا، کسی شخص کی تضحیق کرنا یا کسی کی ترجمانی کرنا نہیں ہے۔ صرف میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ویورز کہ ایک طرف آپ انقلابی کے نعرے لگا رہے ہیں، دوسری طرف آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، تیسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی موجودہ سلیکٹر ہے، عمران خان سلیکٹر ہے، اس کو فارغ کر دیا جائے اور ہمیں واپس لے آیا جائے۔ ایک طرف فیک اکاؤنٹس کی اگر آپ ڈیٹیل نکالنا شروع کر دیں تو ملازموں کے نام پہ بھی بلینز روپے ان کے منی لانڈرنگ ہو چکی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی فیملی کے کیسز کو آپ دیکھ لیں، اس قدر ان کے ثبوت ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک کسی سے کوئی پیسے برآمد نہیں ہو پا رہے۔ اور جس شخص کے خلاف یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، جس کو سلیکٹر کہتے ہیں، عمران خان، اس کی سیکیورٹی کا میں پڑھ رہا تھا کہ اس پہ چند ہزار روپے پر ڈے کے حساب سے جو اس کی اپنی بنی گالہ کی سیکیورٹی ہے، اس پہ کچھ اس نے خود رکھی ہوئی ہے، باقی کچھ پارشلی سیکیورٹی وہ سرکاری طور پہ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ ہیلی کاپٹر، جہاز اور باقی سیکیورٹی جو وی آئی پی ہے وہ یوز کرتے ہیں، لیکن اس کا موازنہ اس سے کسی صورت میں آپ نہیں کر سکتے۔ پھر کئی سال پہلے نواز شریف صاحب نے ایگریمنٹس کیے تھے بجلی کے، محترمہ نے بھی کیے تھے، زرداری صاحب کے دور میں بھی ہوئے، وہ 21 روپے فی یونٹ بجلی کا اس وقت فی یونٹ 21 روپے میں یہ ریٹس طے کیے گئے تھے اور ایگریمنٹس ہوئے تھے۔ اور آج آپ اندازہ کریں کہ 2020-21 میں وہی عمران خان جس کے خلاف آپ جا رہے ہیں احتجاج کرنے، لانگ مارچ کرنے، جس کو ہٹانا چاہتے ہیں، وہ اس کی نیگوسیشن کر کے، اس کو پروب کر کے، اسی مافیا کو پکڑ کے اس نے کہا کہ جی میں آپ کو اندر ڈالوں گا۔ اس مافیا نے یہ کہا کہ نہیں، آپ ہمیں موقع دیں، ہمارے ایگریمنٹس آپ کینسل نہ کریں، ہمارے خلاف کارروائی نہ کریں، ہم ریٹس گھٹانے کو، کم کرنے کو تیار ہیں، اور 6 روپے تک ریٹس آ گئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج سے کئی سال پہلے اگر 21 روپے ریٹ تھا تو اس کا مقصد کیا تھا، کتنی کمیشن کس کس نے لی ہوگی۔ مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ اس ملک کو آپ سب نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، اس عوام کو صرف آپ نے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس قوم کا صرف یہ مقصد رہ گیا کہ وہ نعرے لگائیں، اس قوم کا صرف یہ مقصد رہ گیا میرے قوم کے بچوں کا کہ وہ آپ کے لیے تالیاں بجائیں، اور آپ جب مرضی کہتے ہیں جی ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، جب مرضی
عدالت سے ریلیف ملا تو عدالتیں بہت اچھی ہیں، عدالت سے ریلیف نہ ملا تو عدالتیں بہت بری ہیں، فوج نے آپ کی بات سن لی تو فوج بہت اچھی ہے، فوج نے بات نہ سنی تو یہ فوج کے خلاف نعرے شروع ہو گئے، گالیاں شروع ہو گئیں۔ یہ کیسے رویے ہیں لیڈرشپ کے؟ اگر اسی طرح کے لیڈرشپ کے رویے رہے اور اسی طرح کی صورتحال رہی تو یقین جانیے کہ جس جمہوریت کی ہم سب بات کرتے ہیں، جس ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کرتے ہیں، جس پارلیمانی سسٹم کی بات کرتے ہیں، بہت جلد ہم سب لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اس سے ہماری جان چھوٹنی چاہیے، اور کوئی ایسا سسٹم آ جائے جس میں یہ 872 کروڑ روپے کی نہ سیکیورٹی ہو، نہ 541 کروڑ روپے کی سیکیورٹی ہو، نہ 316 کروڑ روپے کی سیکیورٹی ہو۔ اور میں حیران ہوں، یہ ہے کون جس پہ 500 کروڑ روپے لگ رہا ہے؟ یہ کیا بیچتے ہیں؟ اس قوم اور ملک کے لیے کیا ہے انہوں نے؟ اور ان کی ذاتی اگر آپ دیکھ لیں، ویلتھ دیکھ لیں، اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ قوم کو بھی اب فیصلہ کرنا چاہیے، عام آدمی کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے، اور وہ لوگ بیچارے جو ان کے نعرے لگا لگا کے تھک گئے ہیں، ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ یہ جو 541 کروڑ روپے جس کی سیکیورٹی پہ خرچ ہو رہا ہے ایک سال میں، اور 316 کروڑ دوسرے کے حساب کے خرچ ہو رہا ہے، اور جو اتنے بڑے بڑے محل بنا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نوگو ایریاز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ عام آدمی جا نہیں سکتا۔ اچھا ناظرین، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ یہ جتنے لوگ بھی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، ان کی ذاتی حالت میں نے بتائی کہ یہ ہیں کون لوگ، اور یہ عوام سے ان کو ہمدردی کتنی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ لانگ مارچ کیوں ہو رہا ہے، کس کے خلاف ہو رہا ہے، 100,000 دفعہ کریں، ایشوز کے اوپر آپ جائیں۔ جس شخص کے خلاف آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی بڑا کرپشن سکیم سامنے لے کے آئیں جس میں وہ ملوث ہو، اس کو کریٹیسائز کریں۔ اچھا، دوسری طرف یہ کرونا کی اتنی شدت کی لہر ہے، اور اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ججز بہت سارے اس کا شکار ہو گئے، بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ لیکن مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ لانگ مارچ کے لیے شوشہ چھوڑا گیا۔ نون لیگ کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، آج اجلاس بھی اسلام آباد میں، وہ سب کے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، یہ کوئی کرونا شرونا نہیں ہے۔ تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کرونا جیسا خوفناک جو تھریٹ ہے، اگر لیڈرشپ اس کو اگنور کرے گی تو عام آدمی تو اس میں لقمہ اجل بنے گا، اس کا شکار ہوگا، ہلاک ہوگا، مرے گا۔ مریم صاحبہ آج میڈیا ٹاک کر رہی تھی، اس میں یقین کریں کہ سارے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، اس نے ماسک نہیں پہنا۔ میں عمران خان صاحب کو بھی یہ کہوں گا، زرداری صاحب کو بھی کہوں گا، ان کو بھی کہوں گا کہ جو لیڈر کرتا ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر لیڈر خود اس طرح ماسک نہیں پہنے گا تو عام لوگ اس کو کیا سمجھیں گے۔ دوسری بات وہ کہہ رہی ہیں بار بار کہ جی لانگ مارچ کو روکنے کے لیے مجھے گرفتار کروایا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو، مجھے نہیں پتا کہ لانگ مارچ کے لیے کروایا جا رہا ہے یا کس لیے کروایا جا رہا ہے، لیکن ضمانت ان کی منسوخی کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور بہت جلد 7 اپریل کی ڈیٹ طے ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے اگلی 1-2 تاریخوں کے اندر ان کی ضمانت منسوخ کر دی جائے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ڈسکس کی جا رہی ہے قانونی آئینی طور پہ تو وکلا جانتے ہیں، لیکن بنیادی چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ ضمانت ایک عبوری ریلیف ہوتا ہے۔ اگر ریلیف لینے کے بعد آپ اس کو مس یوز کریں تو اس کے بعد ظاہر ہے ایک گراؤنڈ بن جاتی ہے ضمانت منسوخی کی۔ اور خاص کر جویل لطیف صاحب جو ہمارے دوست ہیں شیخو پورہ سے ایم این اے، انہوں نے جو بات کر دی کہ مریم نواز کی تھریٹس والی بات کر دی کہ ان کو تھریٹ دی جا رہی ہے اور ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کہا کہ جی ہم پاکستان کھپے نہیں کہیں گے۔ جویل لطیف صاحب یہ ظلم نہ کریں، ہم سب پاکستان کھپے کہیں گے، ہر پاکستانی پاکستان کھپے کہے گا اور ہر حال میں کہے گا۔ کسی انفرادی شخص سے کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی شخص زندہ رہ سکتا ہے، کوئی مر بھی سکتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے حادثات، بہت سارے واقعات ہوئے، اور بہت سارے واقعات کی ریاست ذمہ دار نہیں ہے، وہ انڈیویجول ذمہ دار ہیں۔ آپ نے بات کی محترمہ بینظیر بھٹو کی، تو محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل میں تو جو لوگ ملوث ہیں وہ سامنے آ چکے۔ اب ان طرح کی باتوں کو اس طرح الجھا کے خدا کے لیے ریاست کو کمزور مت کریں، ریاستی اداروں کو کمزور مت کریں۔ آپ اپنی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ بعض اوقات یقین کریں کہ وہ ملک اور قوم کی بنیادیں ہلانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔
تو لہٰذا ایسی گفتگو سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تو ناظرین میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے حقوق کو نہ پہچانا, آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو, ایک لانگ مارچ عام آدمی اپنے لیے بھی کرے. یہ ان کی چمچگیری میں مت کریں کہ زرداری صاحب نے بلوا لیا ہے, بلاول صاحب نے بلوا لیا ہے, فلاں صاحب نے بلوا لیا ہے. آپ سوچیں کہ یہ آپ کے لیے کر کیا رہے ہیں, یہ اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں یا آپ کے لیے کر رہے ہیں, یہ اپنی دولت بچا رہے ہیں, اپنے مقدمے کلیئر کر رہے ہیں اور ٹول کے طور پہ آپ کو یوز کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ایک لانگ مارچ عام آدمی کے لیے ہونا چاہیے, اور اس لانگ مارچ میں آپ صرف اپنی بات کریں, اور اس میں مت ان تمام جو حضرات ہیں جو جعلی قسم کے لیڈر ہیں ان کے چکر میں مت آئیں. وہ پی ٹی آئی کے صاحبان اگر عوام کے لیے کام نہیں کر رہے تو ان کے سامنے بھی کھڑے ہوں. نون لیگ کے صاحبان اگر صرف اپنی دیہڑیوں اور اپنے مال و دولت کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کو فیس کریں, لیکن عام آدمی کو میرا خیال اب استعمال نہیں ہونا چاہیے. عام آدمی کو اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. آج کے وی لاگ میں یہی میسیج دینا چاہ رہا تھا کہ عام آدمی کو شعور کب آئے گا. عام مزدور بیچارہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور اس کے بعد جا کے ان کے نعرے لگاتا ہے, اور یقین جانیے کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں, یہ جتنی لیڈرشپ آپ نے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں, یہ لیڈر صرف اتنی دیر تک ہیں جب تک آپ ان کو غیر ضروری طور پر ڈسکس کرتے ہیں, ان کے نعرے لگاتے ہیں, ان کی باتیں کرتے ہیں. اب یہ نعرے لگانا, ان کو ڈسکس کرنا, ان کی پیروی کرنا چھوڑ دیں, یہ آٹومیٹیکلی گھروں میں بیٹھ جائیں گے, ان کو کوئی بندہ بھی فالو نہیں کرے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.